کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام کا جو اختتام تھا اس پر میں نے عرض کی تھی کہ بھئی ہمارے ایک دوست ہیں کاشف مصطفیٰ، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی کیونکہ انہوں نے بہت ایکسٹینسولی فلسطین کو دیکھا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے دیوار گریہ کے آس پاس، جو میرا خیال ہے کہ مطلب کہ اس ایریے کے بارے میں اتنی اتھینٹک اور اتنی ٹو دا پوائنٹ اور کوئی کتاب اردو میں کم از کم موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے مہربانی کی، ہم نے ان کو کچھ سوال بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ کاروان سرائے کے اس پروگرام میں ویڈیو کے ذریعے شریک ہوں۔ چنانچہ ہم ان سے سوالوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت تفصیل سے ارض فلسطین کو دیکھا، غزہ کو دیکھا، تو اس کے تاثرات کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ وہاں جو سیٹلمنٹس کی ہے، جو یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے فلسطینی علاقوں میں، اس کی کیا صورتحال؟ السلام علیکم۔ بہت شکریہ طاہر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس برننگ ایشو کے اوپر جو آج کل فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس پر کچھ اپنی رائے دے سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں شاید ان بہت تھوڑے پاکستانیوں میں ہوں جسے ایک سے زائد بار اسرائیل اور فلسطین جانے کا موقع ملا، اور میں نے وہاں پر ایکسٹینسولی ٹریول کیا، پورے اسرائیل میں، پورے فلسطین میں، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر، اسرائیلی جو قدامت پسند علاقوں سے لے کر اور غزہ تک۔ تو میرا تھوڑا سا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس سرزمین کے بارے میں، اور کچھ میری معمولی سی تاریخ کا مطالعہ اور ریسرچ بھی ہے۔ جہاں تک آپ نے مجھے طاہر صاحب غزہ کے بارے میں بات کرنے کو کہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو علاقہ ہے غزہ کا، یہ جسے ہم غزہ کی پٹی یا غزہ اسٹرپ کہتے ہیں، یہ ایک بہت قدیم علاقہ ہے۔ تقریباً 1500 ایئرز BC سے یہاں پر لوگ ہمیشہ سے آباد رہے ہیں، اور ٹریڈیشنل یہ علاقہ ہمیشہ سے ایجپٹ کا حصہ رہا، مصر کا۔ جیسے کہ اگر آپ جغرافیہ دیکھیں غزہ اسٹرپ کا، تو اس کے ایک سائڈ پر پریزنٹ ڈے سو کالڈ اسرائیل ہے، اس کے ایک سائڈ کے اوپر میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم ہے، اور ایک سائڈ پر تقریباً 11-12 کلومیٹر کا ان کا حصہ جو ہے وہ ایجپٹ سے لگتا ہے۔ تو ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے ایجپٹ کا حصہ رہا، اور 1948 میں بیلفور ڈکلیریشن کے بعد جب یہاں پر اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام ہوا، تو وہ لوگ، وہ جو اس میں پھر جو جنگ ہوئی اور میس امیگریشن ہوئی یورپ سے جیوز کی، اور اس میں جو اسکرمشز اور جھگڑے ہوئے، اس میں سے جو لوکل فلسطینی جو تھے مین لینڈ فلسطین اسرائیل سے ڈسپلیس ہوئے، وہ غزہ کی پٹی میں آ کر آباد ہوئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک ان کی نسلیں جو ہیں وہاں پر آباد ہیں۔ یہ علاقہ تقریباً 1967 تک ایجپٹ کے انڈر کنٹرول رہا۔ 1967 کی جو بڑی مشہور عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، اس میں اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 20 سال اسرائیل کا قبضہ رہا، اور اسرائیل نے پھر وہی کیا جیسے انہوں نے باقی اپنے مقبوضہ علاقوں میں کیا، کہ انہوں نے سیٹلرز لا کے وہاں آباد کیے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 7 یا 8 ہزار کے قریب یہودی انہوں نے وہاں آباد کیے، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے کمیونٹی شہر، جنہیں ہیبرو کے اندر کبوٹس کہتے ہیں، KIBBUTZ، جو ایک چھوٹا سا فارمنگ ایریا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ فارمرز آباد کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے کبوٹس آباد کیے۔ لیکن پھر انٹینس انٹرنیشنل پریشر کے تحت 2005 کے اندر اسرائیل نے یہاں سے وڈرا کر لیا، اپنے سارے سیٹلرز نکال لیے، اپنی فوج یہاں سے نکال لی، اور اس کے بعد 2006 میں یہاں پر الیکشن ہوئے، جس میں بہت سرپرائزنگلی جو 2 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیلسٹائن کی الفتح جس کی ویسٹ بینک میں حکومت ہے، اور دوسری حماس، تو حماس نے یہاں پر الیکشن جیت لیا، اور حماس کی حکومت 2006 میں قائم ہوئی، جو آج تک وہاں پر قائم ہے۔ تو یہ اس کی بریف سی ایک ہسٹری تھی، کہ جس کی وجہ سے کہ یہ وہی فلسطینی لوگ جو کہ 1948 کی جنگ میں ڈسپلیس ہو کر یہاں پر آباد ہوئے، وہ ابھی تک یہیں پر آباد ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2.3 ملین ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 365 اسکوائر کلومیٹر، جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس سے آپ سمجھ لیں اس کا 1/4 حصہ۔ تو بہت زیادہ
क्रैम्प्ड اور بہت زیادہ اوور پاپولیٹڈ اور کنجسٹڈ قسم کا علاقہ ہے یہ. 365 اسکوائر کلومیٹر آپ اندازہ کر سکتے ہیں, بہت چھوٹا پیس آف لینڈ ہے. اور اس میں سے تقریباً جو 2.3 ملین وہاں پر لوگ آباد ہیں, اس میں سے تقریباً 99.9% آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں. تقریباً کہتے ہیں 3000 کے قریب ان میں کرسچن پیلسٹینین بھی ہیں جو وہاں پہ غزہ کی اسٹرپ میں, غزہ کی پٹی کے اندر رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو یہودی بستیاں ہیں جن کو سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے, وہاں ایک یہودی کے ڈیفنس کے لیے 2 اسرائیلی سولجر جو ہیں وہ تعینات ہیں, اور تمام ان یہودی گھروں میں بستیاں جو ہیں ان میں سیلرز ہیں اینڈ دے آر آرمڈ. اور بہت فریکوینٹلی یہ سیٹلرز, اور یہ بہت رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ قسم کے یہودی ہیں, یہ اپنی بستیوں سے نکل کر تو یہ فلسطینیوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. ابھی تازہ ترین میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ پھر اپنی بستیوں سے نکل کر وہ ان فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کہا کہ آلموسٹ 1/4 ہے لاہور کا, تو لیکن پوری آرگنائزیشن ہے, ایک پوری سوسائٹی ہے جہاں ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, ویلفیئر سینٹر ہیں, اور ان میں سے بیشتر حماس جو ہے وہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے. اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ اگر حماس پاور میں آئی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ختم ہو, وہ اس لیے بھی آئی ہے کہ انہوں نے سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام کیے ہیں اور لوگ ان کے مشہور ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہر طرف سے وہ محصور ہے, تو وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہیں؟ ان کو آٹا, گھی, دال, چاول, مطلب ان کا ذریعہ معاش کیا ہے, کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ غزہ کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بیسکلی اگر میں کہہ سکوں اس کی کوئی اکانومی نہیں ہے. تھوڑا بہت وہاں پر کیونکہ وہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس کا ساحل ہے, تو وہاں پر ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے فشرمین مچھیرے تھے جو مچھیرے جاتے تھے اور وہاں پہ سمندر میں مچھلی پکڑتے تھے. لیکن اسرائیل نے وہاں پہ چونکہ میڈیٹرینین سی کے اندر اپنے بحری جہاز چھوڑے ہوئے ہیں, تو شروع میں انہوں نے اجازت دی تھی کہ جی جو فلسطینی مچھیرے ہیں وہ 10 نوٹیکل مائلز تک جا کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اسے کم کر کے 7 کیا, پھر 5 کیا, اور آج کل جب میں کچھ عرصے پہلے, کچھ ماہ پہلے وہاں پہ تھا جون کے اندر, تو وہاں پہ صرف 2 نوٹیکل مائلز تک فلسطینی مچھیرے جا کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں, جو کہ بیسکلی 2 نوٹیکل مائلز فرام دا شور آپ کو مچھلی نہیں ملتی. اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو وہ لوگ جن کے نسلوں سے یہ کام جو تھا, یہ فشری تھا اور مچھلیاں پکڑنا تھا, وہ بے روزگار ہو گئے. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ سٹرس کے فارمز ہیں, کچھ اولیوز کے فارم ہیں. اور لیکن یہ ہے جیسے فلسطین کے اندر جو لوگ فلسطین گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ فلسطین کے جو فروٹس ہیں, جو پھل ہیں, وہ نہایت لذیذ ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس سرزمین کے اوپر. میں نے بھی ذاتی طور پر اس سے زیادہ لذیذ پھل نہیں کھائے. تو کچھ سٹرس فروٹس وغیرہ یقینی مالٹے, لیمن وغیرہ وہاں پہ ملتے ہیں, اور ان کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ یورپ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں, لیکن انڈر اسرائیلی اسٹیپ. اوپر جو گھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں یہودی رہتے ہیں, اور یہ جو نیچے دکانیں ہیں تمام عربیوں کی ہیں. اس بازار کے اوپر ایک جنگلہ لگا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہودی جو اوپر رہتے ہیں وہ نیچے گزرنے والوں پر اوپر سے چیزیں پھینکتے ہیں, بوتلیں. میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو میرے پہ بھی ایک غلاظت سے بڑا پوتڑا پھینکا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے اس فروٹس کی بات کی ہے, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ امریکہ میں مثلاً جو ان کا اورنج ہے تو وہ کہلاتا ہی جافا اورنج ہے یا اسرائیلی اورنج کہلاتا ہے, اور بیسیکلی وہ فلسطین ہے. جس طرح انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا. اب یہ جو آپ نے کہا کہ صرف 2 نوٹیکل مائل تک وہ جا سکتے ہیں, تو مچھلی تو بنیادی طور پہ گہرے سمندروں میں ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو روزگار ان کا ختم ہو گیا. وہاں مچھلی تو ہوتی نہیں 2 نوٹیکل مائلز کی فاصلے تک. تو لوگ اسرائیل جا کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, تو وہ اسرائیل کیسے پہنچتے ہیں, اور کیا ان کو وہاں پہ قیام کرنے کی بھی اجازت ہے؟ جب تھوڑا پیس ہوتا ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان, تو اسرائیل جو غزہ کے لوگوں کو ورک پرمٹ دیتا ہے, اس ورک پرمٹ کے تحت وہاں کے جو لوگ ہیں, مرد خواتین ینگ یا مڈل ایج, وہ
بارڈر کراس کر کے اسرائیل جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ڈیلی جابس کر سکتے ہیں، بالکل مینیل معمولی جابس ہوتی ہیں. میں ان لوگوں سے ملا ہوں کہ کوئی خاک روب ہے، جینیٹر ہے، پیٹرول اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں، کسی ہوٹل کے اندر برتن وغیرہ دھونا، لیکن ان کو وہاں رات رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو ہی انہوں نے شام رات سے پہلے واپس غزہ میں جانا ہوتا ہے. اور 6 بارڈرز ہیں جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان ہیں، اور انہی بارڈر سے پھر وہ روز صبح کراس کرتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس چیک کر کے اپنی جاب کرتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں. اور ایک بارڈر ان کا جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ رفح بارڈر جو ہے، جو اسرائیل اور جو غزہ اور ایجپٹ کے درمیان ہے. تو یہ 7 بارڈرز ہیں، 6 اسرائیل کے اور ایک جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ان کا بارڈر ہے. اور انفارچونیٹلی ایجپشین گورنمنٹ نے کبھی بھی ان لوگوں کو ایجپشین نہیں مانا، حالانکہ طویل عرصے تک یہ جو غزہ کے لوگ تھے یہ ایجپشین جورسڈکشن کے اندر رہے. اور عموماً وہ رفح کا بارڈر بھی بند ہوتا ہے. اور ہوتا پھر یوں ہے کہ جب اسرائیل کے ساتھ ان کی ٹینشن ہوتی ہے کسی وجہ سے، اسرائیل وہ 6 کے 6 بارڈر اسرائیل کے بند کر دیتا ہے اور وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو ہیں وہ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو پھر وہاں پہ خرد و نوش اور شدید ایک قحط اور ڈیکیڈنس اور انحطاط کا ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے وہ جو مشہور سبٹرینین ٹنلز ہیں، وہ جو سرنگیں ہیں جو وہاں کے غزہ کے لوگوں نے کھودی ہیں، جو کہ مصر میں کھلتی ہیں، اس کے ذریعے لوگ بھی پھر مصر جا کے مزدوری کرتے ہیں اور وہاں سے ساز و سامان بھی ہے، کوئی خرد و نوش کا بیسک چاول، آٹا، آئل، اس طرح کی چیزیں، ایون پانی وہاں سے لا کر جو ہے غزہ کے اندر لایا جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے ویسے کچھ فلمیں بھی دیکھیں اس حوالے سے، کہ مجھے یاد ہے شاید برتھ ڈے گفٹ یا کیا نام تھا، پیلسٹینین فلم تھی. تو ایک صاحب اپنی بیوی کی برتھ ڈے کے لیے فریج لینے جاتے ہیں اسرائیل، اسی وہاں سے جو چیک پوسٹ ہے اس کو کراس کرتے ہیں، بیٹا بھی ساتھ جاتا ہے. اور جب وہ فریج لے کے واپس آتے ہیں تو جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے فریج نہیں گزر سکتا، اور باہر سے وہ لے جانے نہیں دیتے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. پھر وہ فریج بالکل نیچے اتر کے اسمگل کر کے گھر لاتے ہیں. اسی طرح ایک اور فلم تھی پیلسٹینین، جس میں اسی طرح جو سیٹلرز کی آپ نے بات کی، ایک سیٹلر گھرانہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ان کا جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ کسی جاسوسی کے محکمے میں کام کرتا ہے. تو وہ خاتون وہاں پہ جو گھریلو ہیں وہ وہاں رہتی ہیں. تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھی جو ہے فلسطینین عورت وہ وہاں پہ منڈلاتی ہوئی نظر آتی. تو وہ ایک روز گن لے کے باہر آ جاتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہی، یہاں جہاں آپ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے یہاں میرا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ زیتون کا باغ اور مالٹے کے باغ ہمارے تھے. تو جب سیزن شروع ہوتا تھا تو میں اپنے بچوں کو پہلا پھل کھلاتی تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ مالٹے یہاں سے توڑ لوں. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی گمبھیر صورتحال، اور مطلب ہے کہ آلموسٹ فاقہ کشی کی نوبت ہے نا، کہ نہ بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو پراپر فوڈ مل رہی ہے. اس کے باوجود ان کے اندر کیا ہے فلسطینیوں کے، کہ وہ جذبہ جو ہے آزادی کا، اور اسرائیل کو للکارتے ہی رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ پتھر لے کے آ جائیں یا ویسے نعرے لگائیں یا جو کچھ بھی کریں، وہ باز نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک قوم کی پرائیڈ اور ایک قوم کا جو اپنا ایک اپنے آپ پر گھمنڈ اور ایک غرور ہے، اس کا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس قدر غربت کے باوجود کہ جہاں 50 سے 60% بے روزگاری ہو، اور ہر گھر، کوئی گھر میں نے فلسطین کا ایسا، ادھر غزہ کا ایسا نہیں دیکھا جس میں کم از کم 2 یا 3 یا 4 یا 5 شہید نہ ہوئے ہیں، اور سگے کلوز بھائی، بیٹا، بہن، ماں، باپ، اس طرح کے بچہ، اس طرح کے قریبی ریلیٹیوز. لیکن اس کے باوجود نہ وہ بھیک مانگتے ہیں، اور نہ غربت کے ساتھ جو اور اخلاقی گراوٹیں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایسی قطعاً کوئی نہیں. ڈرگ یوزج شاید دنیا میں سب سے کم کہتے ہیں غزہ کے اندر ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر جو میں نے وہاں پہ آبزرو کی، ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ ایک ایسا اسٹرانگ بانڈ میں نے بہت کم جگہوں پر دنیا میں دیکھا ہے.
اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو پروفیسیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یوں ہوگا اور اسی عرض مقدس کے اندر آخری جنگ ہوگی اور جس میں حق کی فتح ہوگی، اس پر ان کا مکمل یقین ہے۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پر اتارا کہ ہم رسول پاک کی وہ آخری حدیث کو پورا کریں گے یا اس تک جانے کا ایک راستہ بنیں گے۔ یہ ظلم، یہ استعمار، یہ سامراجیت، یہ بربریت، یہ بم، یہ فاقے، یہ سب ایک عارضی ہیں۔ آخر میں ہمارے لیے جو آخرت میں انعام ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ بات کہنا آسان ہے۔ میں ہمیشہ سر ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی وی پر چینلز کے اوپر کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیوز دیکھنا گری ہوئی بلڈنگز کی یا بلکتے ہوئے بچوں کی یا جنازوں کی، وہ اس کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے، لیکن جب وہاں آپ جا کر اس ہاسٹیلٹیز کو، اس جس ظلم سے وہ روزمرہ گزرتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے وہ آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر ایسی سکارنگ کرتا ہے جو ساری عمر آپ اس سے اوور کم نہیں کر سکتے۔ میں جلدی سے کیمرہ الٹے ہاتھ گھماؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو اسرائیلی جھنڈے اور یہ بارگ اور یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اس پار H1 ہے جو کہ یہودی علاقہ ہے، اور وہاں پہ صرف کہتے ہیں کہ قریب 1000 کے قریب یہودی ہیں، اور ان 1000 جو یہودی یہاں پر آباد ہیں ان کی حفاظت کے لیے تقریباً 1000 ہی سولجرز بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں خود بہت متاثر ہوں اس بات سے کہ ان کا یقین جو ہے، ایمان اتنا مستحکم ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کم ہی مسلمانوں میں اتنا یقین محکم ہوگا جتنا فلسطینیوں میں ہے۔ اور شروع میں آپ نے کہا کہ ایک جو گھمنڈ ہوتا ہے، گھمنڈ ذرا نیگیٹو ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک پرائیڈ ہوتی ہے نیشن کی، اگر آپ کے پاس وہ پرائیڈ ہے تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ بھئی بنیادی جو سہولتیں ہمیں ڈے ٹو ڈے یہاں پہ میسر ہے، کیا وہ سہولتیں غزہ میں بھی لوگوں کو میسر ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہاں پہ سر فیسلٹیز جو ہے غزہ کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب وہاں پہ تقریباً 22 کے قریب اسپتال ہیں، بلکہ یہ اسپتال جس پر ابھی بم گرا، الہلی اسپتال اتفاق سے میس ہاسپٹل میں کچھ عرصے وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کچھ سرجیکل پروسیجر سکھانے کے لیے کچھ دن گیا بھی تھا۔ الہلی اسپتال جس پر ابھی انہوں نے بم مار کر 500 سے 800 ڈاکٹر، نرسیں اور مریضوں کو شہید کیا ہے۔ تو تقریباً 20-22 اسپتال ہیں، وہ سارے کے سارے یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہیں۔ اسی طرح اسکول ہے، اور اسکولوں میں اس قدر کریمپڈ اسکول ہے کہ ہر اسکول کوئی اسکول ایسا مجھے نہیں پتا کہ جس میں ڈبل شفٹ نہ ہوتی ہو، کہ صبح کی ایک شفٹ ہوتی ہے اور شام کی ایک شفٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کا سوشل فیبرک، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا جو دین کے اوپر اور قرآن پر اور حدیث پر اور جو اینڈ آف ٹائم کی پروفیسیز کے اوپر ایک کامل ایمان ہے، ویسا ایمان میں نے دنیا کے کسی مسلمان ممالک میں اس قدر غربت اور اس قدر اس کے باوجود کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس ہاسپٹل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بمباری کر کے 500-600 لوگوں کو شہید کیا، اس کے بارے میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل فلسطینیوں نے ہی کوئی ایک راکٹ چلایا، میزائل پھینکی، جو بے راہ ہو کے اس ہاسپٹل پہ پڑ گیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اور بہت سارے امریکن نیوز پیپرز نے اس کو سپورٹ کیا۔ تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے حضور کہ اگر ایک راکٹ سے 500 لوگ مارے جا سکتے ہیں، تو حماس نے تو کوئی 1000 راکٹ پھینکے جو آپ کے اسرائیل میں گئے، اس حساب سے تو آدھا اسرائیل ملیا میٹ ہونا چاہیے، لیکن بعد میں پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا ہی ہے، اسرائیل نے ہی ایسا کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ تو غزہ کے جو محصور لوگ ہیں فلسطینی، ان کی بات ہے، باقی فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ میں جتنے عرصے غزہ کے اندر رہا، میں نے 2-3 چیزیں جو ہے میں ورتھ وائل میرے خیال میں مینشن کروں تو یہ اچھا رہے گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پورے
یعنی سرزمین جو ہے یہ اسرائیل کی، اس میں ہر مسلمان جو اس وقت رہ رہا ہے وہ سخت پرسیکیوشن کا شکار ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ جو پریزنٹ ڈے اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یعنی فلسطین نہیں اسرائیل ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 10% مسلمان ہیں، اور وہ بھی بالکل تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور کے اوپر وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کو کوئی سرکاری نوکری نہیں ملتی اور کوئی ان کو بزنس کے مواقع نہیں ملتے۔ زیادہ تر ٹور گائیڈز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، بے روزگار ہیں، اور معمولی نوکریاں اگر کوئی ہے بھی تو کوئی بہت ہی معمولی چھوٹے لیول کے اوپر وہ نوکری کرتا ہے۔ فلسطین کے اندر بھی، یعنی کہ فلسطین جس کے دو حصے آپ سمجھ لیں، ایک ویسٹ بینک اور دوسرا غزہ، ان کے مسلمان بھی، تو ان میں سب میں گھوم کر، یعنی شمال سے جنوب اور ایسٹ سے ویسٹ، پورا یہ ارض مقدس جیسے کہتے ہیں، دا ہولی لینڈ آف پیلسٹائن میں گھوم کر میں نے دیکھا ہے کہ دو گروپ آف پیپل جو سب سے زیادہ پروسیکیوٹیڈ ہیں، جو سب سے زیادہ جبر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 1 غزہ کے لوگ، جن کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات کروں گا، اور دوسرے نمبر پہ لوگ ہیں جو شہر ہے ہیبرون، جسے عربی میں الخلیل کہتے ہیں۔ اس الخلیل شہر کے 2 حصے ہیں، ایک جوئش حصہ اور ایک مسلم حصہ۔ تو جوئش حصے کے اندر بھی تقریباً 30-40 ہزار مسلمان رہتے ہیں، اور جو تمام تر ظلم کے باوجود، اور وہاں کے جو جوئش سیٹلرز ہیں ان کے ظلم اور ان کی دخل اندازی اور ان کی کانسٹنٹ ہراسمنٹ کے باوجود انہوں نے اپنے گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ جوش ایریا میں رہنے والے، ہیبرون میں جوش ایریا میں رہنے والے فلسطینی اور غزہ کے رہنے والے فلسطینی میرے حساب سے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم آبادی ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ دلیر، جو کہ اس استعمار، اس سامراجیت کا تقریباً 70-80 سال سے نہایت بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر جو آفیشیل ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 45% ہے۔ میرا ذاتی اندازہ ہے کہ شاید وہ 60% کے قریب ہے، چونکہ اس غزہ میں there is no economy۔ اب 365 اسکوائر کلومیٹر کے اندر کتنی آپ فارمنگ کر سکتے ہیں؟ آپ مچھلی نہیں پکڑ سکتے 2 نوٹیکل مائل کے اندر۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں تقریباً 10%، تو تقریباً 10% لوگوں کو اسرائیل میں جاب اچھے وقتوں میں، اچھے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی زیادہ جھگڑا نہیں ہوتا تو ان کو وہاں جاب ملتی ہے، اور وہ لیکن اتنی پالٹری، اتنی معمولی تنخواہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب بامشکل گزارا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں 50 to 60% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہاں کے اوپر۔ 90% سر وہاں پہ جو لوگ ہیں طارق صاحب، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ واٹر سینیٹیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ صبح صبح بچے، عورتیں، مرد کھڑے ہو کے پانی کے کنٹینر لے کے اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 کمروں کے فلیٹ کے اندر 20-20 25-25 30-30 لوگ رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام اس کے باوجود ایک چیز جو میری آبزرویشن ہے ذاتی وہاں پر غزہ میں رہنے کے کچھ عرصے گزارنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ان تمام غربت، استحصال، ظلم، بربریت جس کا وہ 70 سال سے شکار ہے، جب چاہے اسرائیل کا موڈ ہوتا ہے ان پر بمباری شروع کر دیتا ہے، بارڈر بند کر دیتا ہے، ان کے خورد و نوش کا پانی، بجلی، ان کا جو روزگار ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر بلاک کر دیتا ہے، کبھی مصر بلاک کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود ایک چیز جو میں نے آبزرو کی کہ غزہ میں، پورے غزہ میں نے ایک بھی فقیر نہیں دیکھا، ناٹ اے سنگل بیگر سر۔ اہل یہود نے جب پورے ملک پر جیتنی تھی جنگ، تو اس کے بعد جافا سے، تل ابیب سے جو مسلمان نکالے گئے وہ 1948 سے انہی کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور اس کے دروازے کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک چابی ہے، اس چابی کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس چابی کی شکل کچھ میزائل جیسی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک استعارہ ہے کہ ہم واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی فقیر نہیں دیکھا۔ اور جہاں تک ہیبرون کا تعلق ہے تو وہاں پہ عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی وہ ڈیوائیڈڈ ہے شہر، اور بیشتر جو فلسطینی ہیں وہ اپنے مین ڈور سے گھر کے اندر نہیں جا سکتے، یعنی مین ڈور جس گلی میں کھلتا ہے وہ اسرائیل کا، اس لیے آپ ادھر نہیں جا سکتے، تو وہ کھڑکیوں سے پھلانگ کر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کافی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ اپنا مکان بیچ دیں، کیونکہ یہی ان کی خواہش ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں جتنے بھی، لیکن وہ پیسے کے لالچ میں نہیں آتے کہ ہمارا کلیم ہے
جب تک ہم یہاں پہ ہیں ہمارا یہ دعویٰ برقرار رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں نے اس پروگرام میں بھی تذکرہ کیا کہ میں تمام یہودیوں کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اور میں ان کا بہت بڑا ایڈمائرر بھی ہوں، ان کی لیاقت کا، ان کی استقامت کا، بلکہ دین کے ساتھ جڑے رہنے کا بھی میں بہت معترف ہوں۔ تو میں صرف صہیونیز کی بات کرتا ہوں یا اسرائیلیز کی بات کرتا ہوں، تو دنیا بھر میں ہم نے آج ایک ویڈیو بھی دکھائی جہاں امریکہ میں یہودی جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات، اسرائیل کیوں یہ چاہتا ہے کہ پورے فلسطین پر قابض ہو جائے؟ سر ایک آخری چیز طاہر صاحب جو میرے خیال میں کہ یہ جو سارا اسکرمش ہے، یہ سارا جو جھگڑا ہے، یہ بیسک جھگڑا جو ہے یہ یہودی لوگوں کا اس کلیم سے ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اس کے بارے میں 1-2 منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا کہ اسٹیٹ آف اسرائیل یعنی کہ اسرائیل اسٹیٹ جو ہے یہ ایک زائنزم کا صہیونیت جو کہ ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، اس کا برین چائلڈ ہے۔ اور یہ جیسے اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ ایک یہودی فلسفر تھے تھیوڈور ہیزل، انہوں نے یہ 1891 کے اندر ایک جوئش کنونشن کال کیا تھا یورپ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے یہ پروپوزل دیا تھا اسٹیٹ آف اسرائیل کا۔ تو وہی صہیونی ایجنڈا جو ہے اب کسی بھی ایک ایسی چیز کو جو کہ تعصب پر، نسل پر قائم ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایک روحانی چارجر چاہیے ہوتا ہے اور ایک میتھولوجی چاہیے ہوتی ہے۔ روحانی چارجر یہ کیا کہ انہوں نے یہودیت کو اغوا کیا، یعنی کہ جو اصل یہودی ہیں جو کہ امت موسوی ہیں اور تورات کے ماننے والے ہیں، وہ ساری دنیا میں اس ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، لندن ہو، کہیں بھی ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہودیت کے نام پر اس دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے، صہیونیت کیا کر رہی ہے۔ تو وہ روحانی انہوں نے چارجر وہاں سے لیا کہ انہوں نے یہودیت کو اغوا کیا اور اس کو ایک مذہبی وہ دیا، اور دوسری انہوں نے چند میتھولوجیز کریٹ کی، اور اس میں سے سب سے بڑی میتھولوجی یہ ہے کہ ہم آج سے 2000 سال پہلے یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہ ملک ہمارا ہے، اور ہولی اسکرپچرز میں ہمیں اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میں مختصراً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک اسرائیل کے بڑے مشہور یونیورسٹی آف تل ابیب کے ایمریٹس پروفیسر ہیں، پروفیسر شلومو سینڈ، SAND سینڈ، انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی دا انوینشن آف دا جوئش پیپل، اور یہ کتاب اوریجنلی ہیبرو میں تھی، اور یہ اسرائیلیوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ پبلش نہ ہو، ایونچولی وہ پبلش ہو گئی، اور پھر بعد میں وہ کتنی پاپولر ہوئی کہ پھر وہ فرینچ زبان میں اور انگلش زبان میں اس کے ترجمے ہوئے۔ اس کتاب کے اندر سر انہوں نے اس میتھولوجی کو جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے زائنسٹ نے، اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسمینٹل کر دیا۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے 2000 سال پہلے کی، جبکہ یہ اسٹیٹ آف اسرائیل جو تھی یہ رومنز کے انڈر تھی، اور 70 AD کے اندر انہوں نے رومنز کے خلاف ایک بغاوت کی تھی جسے بارخوبا ریولوشن کہتے ہیں، اور اس میں یہ وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن بہرحال رومن جو تھے وہ سپر پاور تھے، انہوں نے پھر ان کو اس کو کویل کر دیا، اس ریبیلین کو۔ اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہاں سے ڈائسپورا ہوا۔ پروفیسر سینڈ نے ہسٹوریکل ایویڈنسز سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کوئی ڈائسپورا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیزم اس زمانے کا بہت پاپولر ریلیجن تھا، یہودیت، یعنی کہ ایون ایسٹرن آف دا کیسپین سی، یہ جو علاقہ ہے پرشیا اور جارجیا اور یہ سینٹرل ایشیا، اس میں اس وقت یعنی آج سے 2000 سال پہلے 4 بلین کے قریب 40 لاکھ یہودی تھے جو کنورٹ ہو چکے تھے۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ڈائسپورا نہیں ہوا تو وہ یہودی جو تھے جو اس وقت وہاں پہ رہتے تھے بارخوبا ریولوشن میں یعنی 70 AD میں، وہ کہاں گئے؟ اور اس کا انہوں نے فلسافیکل، ہسٹوریکل، ریلیجیس، اینتھروپولوجیکل ایویڈنسز کے ساتھ یہ ثبوت دیا ہے کہ واسٹ میجورٹی، ان میں سے ایک کثیر تعداد مسلمان ہو گئی تھی بعد میں۔ تو یہ فلسطینی جو اس وقت غزہ میں ہیں یا ہیبرون میں ہیں یا کسی بھی فلسطین کے شہر میں ہے یا ایون اسرائیل میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد 2000 سال پہلے یہودی تھے، اور جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ انہی کی نسلیں ہیں، یہ اپنے ہی نسلوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، ایک جاگتی ہوئی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔
تو یہ میتھولوجی جو ہے یہ پروفیسر سینڈ نے ہمیشہ کے لیے بسٹ کر دی ہے. سر میں یہی عرض کر سکتا ہوں غزہ کے بارے میں، اس کی ہسٹری، اس کی سوشل فیبرک، اس کی اکانومی، اور ایک بہرحال ایک ایسا ملک جس کا نہ پاسپورٹ ہو نہ شناخت ہو، جو کئی نسلوں سے ایز اے ریفیوجی زندہ ہیں، کوئی اکانومی نہیں، صرف ایڈس کے اوپر زندہ رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے اندر ایمان کی یہ قوت میرے خیال میں مجھ جیسے کمزور مسلمان کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو میں شاید فلسطین میں جنرلی اور غزہ میں اسپیسیفکلی جانے کے بعد وہ سبق شاید میں زندگی بھر نہ بھول سکوں. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری طرف سے، ایکسپریس کی جانب سے اور کاروان سرائے کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جب کبھی آپ پاکستان آئیں تو اس کاروان سرائے میں مہمان کے طور پہ ضرور تشریف لائیے گا. جو کچھ آپ نے ہمیں انفارمیشن دی غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، یقین کیجئے کہ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسے سنا اور اسے بہت کچھ سیکھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ معلومات جو بہت ہے یونیک ثابت ہوں گی. خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے اسی دکھ کا اور شرمندگی کا. ایک نظم پر اختتام کر سکتا ہوں اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے گھر کی قدر کیجئے. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست کویت میں تھے، تو بینک گئے پاکستان کچھ رقم بھجوانے اپنے گھر. تو جب وہ لکھ رہے تھے، فارم پر کر رہے تھے، تو ایک فلسطینی نے پوچھا کہ اس کے اوپر آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ گھر کا پتہ. تو اس نے کہا تم کیسے خوش نصیب ہو کہ تمہارا ایک گھر ہے اور اس کا ایک پتہ ہے اور ایک ملک ہے. میرے گھر کا کوئی پتہ نہیں اور میرا ملک کوئی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی قدر کیجیے. ڈاکٹر تزئین انیس، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت بڑی شاعرہ ہیں، انگریزی میں پوئٹری کرتی ہیں اور مسلسل وہ فلسطین کے حوالے سے شاعری کر رہی ہیں. تو غزہ کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے ایک نظم لکھی، اور بہت مہربانی ان کی کہ انہوں نے خاص طور پہ کاروان سرائے کے لیے روانہ کی. اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، اور یاد رہے کہ جو بچوں کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ 4 سے 18 برس کی جاتی ہے، اور اس میں 4 سال سے کم کے بچے شامل نہیں ہوتے جو ہلاک ہوتے، یا جو ماؤں کے پیٹ میں، اب جو ہاسپٹل تھا وہاں پہ گائنی وارڈ بھی ہوگا نا، وہاں پہ درجنوں خواتین ہوگی، وہ جو ہلاک ہوتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے. 4 سے 18 برس تک 1500 بچے. تو وہ کہتی ہیں بے حساب جتنے برف کے گالے گرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ روشن ترین ستارے سے بھی زیادہ روشن، نڈر بے غرض جیسے خدا کا ہاتھ ہو شفا دینے والا، بچے یا ماں کی دعا کی مانند. 4 سے 18 برس، 4 سے 18 برس. میں نے پڑھا، میں غلط تو نہیں پڑھ رہی؟ نہیں، میں غلط نہیں تھی. ہاں، 4 سے 18 برس، چاند کے سفر سے زمین تک. اور کسی نے صرف 4 بہاریں دیکھی، کسی نے 18 موسم خزاں دیکھے، کسی نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور کسی نے نہیں، کیونکہ ان کے پاس وقت بہت ہی کم تھا. وہ صرف آج کے دن کے بچے تھے، ایک اور دن دیکھنا ان کے نصیب میں نہ تھا. وہ تو ایک مختصر ملاقات کے لیے آئے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک نورانی الوہیت کا سفر کیا، ابد سے فنا تک، فلسطین کے پرچم میں کفنائے ہوئے. 4 سے 18 برس. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فلسطین کا ہر بچہ کفن میں لپٹا ہوا پیدا ہوتا ہے. ماں مجھے آراستہ کرو، کپڑے پہناؤ جیسے یہ آخری بار ہو، مجھے سنوار دو
کیونکہ مجھے ایک طویل اور نامعلوم سفر پر جانا ہے. میرے یونیفارم کے بٹن اور بکسوئے ایسے بند کرو جیسے یہ آخری بار ہو. میں بہت بانکا اور سجیلا لگنا چاہتا ہوں. مجھے آخری دودھ پلا دو ماں، میرا آخری چاکلیٹ کھلا دو، اور میری بات سنو جیسے یہ میری آخری بات. میری یاد ایک ایسے تابوت میں دفن ہو جائے جسے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے. ماں میرے ساتھ مسکراؤ جیسی آخری مسکراہٹ. رو مت ماں، مجھے الوداع کہو کیونکہ میں آخری بار مسکرانا چاہتا ہوں.